ڈاکٹر طارق صاحب، پہلے اگر فلڈز کے اوپر آپ سے پوچھ لوں، آپ لوگ یقیناً دکھی آپ بھی ہوتے ہوں گے جیسے پوری قوم دکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے منصوبے بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی خاص پیش رفت ہے. صرف ہم افسوس کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک بیان جاری کرنے کی حد تک. عملی طور پر پچھلے 3 سال میں ہم نے کیا مجھے کوئی ایک سٹیپ نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، آپ نے اپنی ابتدائیہ گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حقائق پہ مبنی گفتگو کی ہے، اور بڑے وہ فیکٹس جو میرے ذہن میں تھے کہ ان پہ بات ہونی چاہیے وہ آپ نے خود ہی بیان کر دی ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. آبادیاں بھی بڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے. پاکستان کی آبادی، یہ کوئی اچھی خبر میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہر سال پاکستان کی آبادی میں ہم نیوزی لینڈ کی آبادی جتنا اضافہ کر رہے ہیں. پورا ایک ملک جتنی نیوزی لینڈ کی آبادی ہے اتنی آبادی ہر سال ہماری آبادی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھ رہی ہے، اور دس از آلسو پوائنٹ آف سیریس کنسرن. اور ظاہر ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پھر آپ کو اتنے ریسورسز چاہیے. شہر پھیل رہے ہیں. ہمارا اگر مثلا اسلام آباد کی مثال سامنے رکھ لیتے ہیں، ویسے تو ہر شہر میں یہی ہو رہا ہے، مائگریشنز ہو رہی ہیں. ہمارے جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ زمینیں سستی ہوتی ہیں، وہاں پہ اللیگل، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نقشے کے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. اور بہت صحیح آپ نے کہا کہ ایون سوسائٹیز کے اندر بھی، اور جن اللیگل اور ان پلانڈ، میں نے آپ کو کالونیز کی بات کی ہے، ان میں بھی جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں جو سینکڑوں سال سے ہیں، ان کے آگے ہم ایک عارضی بند باندھ کے دیوار کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں یا اپنا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئے ہیں، جی نالا تو سوکھا ہوا ہے، اس میں تو پانی نہیں آتا. ایون اسلام آباد کے اندر ابھی جو ہمارا سید پور گاؤں ہے، اوپر ہمارا تلاڑ گوبینا ہے، تباہی ہوئی وہاں پہ. اور بھی علاقے جہاں پہ جو اس وقت جو پانی کی گزرگاہیں تھیں ان میں جو پانی آیا ہے، تو مجھے لوکل اپنے جو میرے علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ 50 سال کے بعد ہم نے اس طرح کا پانی اور اس طرح کی جو ہے وہ شدت دیکھی ہے، بہاؤ میں بھی اور پھیلاؤ میں بھی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس سارے معاملے میں انسانی سوچ ہے اور ہمارے منصوبہ سازوں میں جو فلا ہے نا، بنیادی طور پر جو غلطی ہے کہ جو قدرتی آپ کی پانی کی گزرگاہ ہے نا، وہ 100-200 سال میں سینچریز میں بنتی ہے، اور وہ بنتی وہیں پہ ہے جہاں ڈھلوان ہے، رخ ہے پانی کے جانے کا. تو جب اس کو بند کرتے ہیں تو ہماری عقل فوت ہو جاتی ہے. یہ بات میں سمجھنے سے کیسے؟ ایک تو ہم ان کو بند کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو لالچ ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے، یہ تو میں صرف برساتی نالوں کی بات اگر کروں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ہمارے ایسے دریا ہیں جو چھوٹے لیول کے دریا، بڑے دریا نہیں، جو پنڈی میں بھی ہے، اسلام آباد والی سائڈ پہ جو سواں والی ہے، وہ دریا ہی ہے. اب اس میں دریا کے اندر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ، یا وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ دریا لگ رہا ہے، اس نے اس کی کٹنگ کر کے وہاں پہ پلاٹ بیچ دیے ہیں. اور لوگ جو ہے ظاہر ہے جو اسلام آباد سے باہر سے آ رہے ہیں، لوکل حقائق سے واقف نہیں ہیں، وہ وہاں پہ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس طرح کی تباہی آتی ہے پھر وہ نقصانات ہوتے ہیں. آپ نے 11 کا ذکر کیا، بالکل یہ واقعہ وہاں پہ ہوا، وہ بھی اسی طرح کی قدرتی گزرگاہوں کے آگے بند باندھا گیا. اور ابھی آج جو DHA کا ہم نے یہ دلخراش ویڈیو آپ کے چینل پہ بھی چلی، بہت دکھ ہوا کہ اب دیکھیں وہ ایک ایسی بے بسی ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کچھ بھی کر نہیں پا رہے. جو لوگ دوسری طرف دریا کے کنارے یا اس نالے کے کنارے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسے ریسورسز ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو پانی میں جاتے ہیں، وہ خود ڈوب جائیں گے، خود ڈوب جاتے ہیں کہ اس چیز کو یا اس نقصان کو روک سکتے. ایک تو یہ بات ہے تھوڑا سا، ایک تو یہ. دوسرا ملک صاحب، جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے نا، وہ ہے کوآرڈینیشن کی. ابھی ان تمام جو اس طرح کے نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہے، NDMA. اب NDMA کے ساتھ جو ہے PDMAs بنی ہے ہر صوبے میں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. اب ان کی آپس میں کوآرڈینیشن، ان کی میٹنگ، ریسورسز کدھر کتنے ہیں، کیسے لگانے چاہیے. اور یہ جو ہماری NDMA ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے ملک میں ہر جگہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کا کام ہے. یہ کوآرڈینیشن والی باڈی ہے، ایڈوائزری باڈی ہے. باقی پریکٹیکلی جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہ چاہے ہمارا صوبہ ہو، چاہے KP ہو، سندھ بلوچستان، سب سے پہلے صوبائی PDMAs، پروونشل گورنمنٹس، بٹ ان کی کوآرڈینیشن جو ہے مرکز سے ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے اس کوآرڈینیشن کی بھی کمی نظر آتی ہے ہی نہیں ہے، نہ کیپیسٹی ہے ان میں، نہ کوآرڈینیشن ہے. میرے سے زیادہ کلیئرٹی سے بات کر دی ہے، یہ ہونی چاہیے. یہ بہت ہی تباہی والی صورتحال ہے، اور ہر سال ہو رہی ہے، اور ہر سال ہم بعد میں تعصب کا اظہار کر دیں تو ہمیں پھر میرے خیال میں دنیا جوتے ہی مارے گی کہ پہلے اپنے کام تو ٹھیک کرو. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک جو تشویشناک بات ہے جو ابھی ڈاکٹر طارق نے کہی، جو آبادی میں ایک بے ہنگام اضافہ ہو رہا ہے، اس پر میرے خیال میں تو آج سے کسی حکومت نے غور نہیں کیا اور نہ اس پر کوئی پلاننگ کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی بریڈ باسکٹ ہے، ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. آپ یہاں سے اترے موٹر وے سے اور آپ دیکھیں کچھ لیگل اور کچھ اللیگل،
مطلب ایکڑوں کے ایکڑ کھیت جہاں گندم اگتی تھی اور ہماری کاشت ہوتی تھی وہ تمام جو ہے فلیٹ کر دیے گئے ہیں. آپ کے پہاڑ فلیٹ کر دیے گئے ہیں. پہاڑ آپ کے قدرتی جو ہے وہ روکتے ہیں آپ کی آفات کو. وہ جب فلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. پانی کو بھی کوئی چیز نہیں روک سکتا. وہ جو ہے آپ کی ہواؤں کو بھی وہ روکتے ہیں اور ایک قدرتی عمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کھڑا کیا ہے. یہ سب ایک حکومت کا ایک میں کہوں گی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ چیک لگائے, اس پہ ایک پالیسی بنائے جو اگلے 20-30 سال ہلے نہ. نیشنل پلان ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی پلان نہیں ہے. اور جو یہ آپ کی ایگریکلچرل لینڈز کو سوسائٹیز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, یہ اتنا بڑا آپ کے لیے مصیبت بنے گی کہ آپ کو اینڈ میں ایک ایک چیز باہر سے منگانی پڑے گی. ہر انچ پہ آپ کے ایسی ان پلانڈ سٹرکچر کھڑے ہوں گے جو نہ صرف شکل سے بد شکل ہوں گے بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے ہر سال آپ کو کیوں یہ اس قدر فلیش فلڈز آ رہے ہیں. اس سے یہ گرمی میں اضافہ ہے. گرمی میں اضافہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ درخت کاٹتے ہیں. صرف اسلام آباد میں دیکھ لیجئے جہاں ہم ہیں اس وقت, چند سالوں میں آپ دیکھ نہیں رہے اسلام آباد کو گنجا کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی شکل ہی بدل گئی ہے جی. اچھا پھر آپ دیکھیے جو ہے سرینا کے سامنے نالوں کو جس جلدی سے سی ڈی اے نے ڈھک دیا صرف ونڈر پاس بنانے کے لیے, تو وہ کئی سفارت خانے ڈوب گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پر مطلب کوئی کسی کی تو ذمہ داری ہے. یہ جو ریسکیو لیکن جو بند کر رہے تھے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. تو ان کو پوچھنا تو چاہیے نا, ان کا نہیں اگر کر رہا تھا یا جو بھی جلدی میں کر رہے تھے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ اربوں روپے کی یہاں ہوتے ہیں معاملات. جی ہیں, ہم بولیں گے جس دن اس کی میٹنگ ہوگی, لیکن اس کو ہم اٹھائیں گے سینٹ میں بھی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پانی کو کوئی نہیں روک سکتا, ہواؤں کو کوئی نہیں روک سکتا, جب آپ ان کی گزرگاہوں کو روکیں گے قدرت کی وہ اپنی جگہ بنائیں گے, اور اس کے لیے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جو ہے کنٹرول کریں. لیکن بہرحال یہ تو اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ان کو ایک اچھا کام کرنا چاہیے کہ اگلے 30-50 سال کے لیے فریز کر جائیں. نو مور ہاؤسنگ سوسائٹیز. اس کے لیے 25 سال کا نا ایک پلان بنانا پڑے گا. ڈی ایچ اے وہ ادھر کاٹ دیے گئے ملتان میں, وہاں تو آموں کے درختوں کا ایشو. اب دیکھیے نا یہ ایک اچھی سوسائٹی ہے جہاں وہ ڈوبے ہیں کرنل صاحب اور ان کی اب ان کو. اچھا اس کے علاوہ سوات میں جو انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. ریسکیو کا کوئی, اب آپ کے کتنے چانسز ہیں سڑک پہ جاتے آپ ڈوب جائیں گاڑی سمیت, لیکن یہ ایک آفت ہے. آفت کو کنٹرول. شاید کھٹک صاحب یہ معاملہ اس وقت کے پی میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے. ہمیں نیشنل لیول کے اوپر صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکز کو بھی آئی تھنک کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک مشترکہ منصوبہ لے کر جانا چاہیے اور 20-25 سال اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستانی قوم کو محفوظ کیسے بنانا ہے, ان کی جانیں کیسے بچانی. 200-300 بندہ ہم ہر سال ڈبو دیں, کوئی عقل تو میرا خیال ہے وہ اس کے منافی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, یہ سینیٹر صاحبہ نے آخر میں سوات واقعے کا ذکر کیا. دیکھیں سوات واقعہ جو رہنما ہوا تھا وہ دریا کے کنارے تھا. جب آپ دریا میں جاتے ہیں, دریا میں آپ وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں تو وہاں پہ پانی آنے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے یا ایز کمپیئر ٹو ان ایریاز میں کہ جن ایریاز میں کنسٹرکشن ہوئی ہے یا انلیگل سوسائٹیز بنی ہے. مالک صاحب ہمارے دور حکومت میں پچھلے بلکہ 2 ہمارے جو صوبائی حکومت گزری خیبر پختونخوا میں, عمران خان صاحب نے ایک بلین ٹری سونامی کا انیشیٹو لیا تھا کہ ہم اس میں درخت جو ہے وہ لگائیں گے. جب آپ کی فارسٹ ایریا بڑھے گی, جب آپ کی زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ کم ہوگا تو یہ سیلاب ان کے خطرات کتنا فارسٹ ایریا بڑھا ہے کے پی میں؟